اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ کو اس میں کامیابی ملے، کوئی بھی اسکل آپ سیکھنا شروع کریں تو اس میں آپ کا کوئی ثانی نہ ہو، آپ اتنے ماہر ہو جائیں کہ کوئی آپ کے سامنے ٹک نہ پائے، آپ کا مقابلہ نہ کر پائے، آپ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو چاہیں حاصل کر لیں، تو یہ چھوٹی سی کہانی ضرور سنیں۔ یہ کہانی چھوٹی سی ہے لیکن آپ کو زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سکھا جائے گی۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بڑا ذہین اور سمارٹ تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اسے پتہ چلا کہ گاؤں سے تھوڑا دور ایک پہاڑی پر ایک بوڑھے آدمی کی جھونپڑی ہے جو لوگوں کو بڑی حکمت اور دانائی کی، سمجھداری کی باتیں سکھاتا ہے۔ اب وہ لڑکا جب یہ سب سنتا ہے تو وہ بھی اس پہاڑی کا رخ کر لیتا ہے۔ اس بزرگ آدمی کے پاس پہنچ کر وہ لڑکا ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں آپ کی طرح اتنا سمجھدار کیسے بن سکتا ہوں؟ میں وہ ساری چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سارا علم جو آپ کے پاس ہے مجھے بتائیں کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ بزرگ اس لڑکے کے جذبے کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر انہوں نے بڑی شفقت سے جواب دیا کہ تمہیں یہ سب سیکھنے کے لیے 10 سال چاہیے۔ اب وہ لڑکا بڑا محنتی اور ذہین تھا، وہ زندگی میں بہت آگے نکلنا چاہتا تھا، اس کے اندر جذبہ بھی تھا۔ وہ بڑے جوش سے بولا، لیکن میں اگر زیادہ محنت کروں تو پھر مجھے کتنا ٹائم لگے گا؟ پھر میں یہ سب کتنی جلدی سیکھ پاؤں گا؟ وہ بزرگ یہ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، سوچتے رہے اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ 20 سال، تمہیں یہ سب سیکھنے کے لیے 20 سال چاہیے ہوں گے۔ لڑکا حیران بہت ہو گیا، وہ سمجھا کہ شاید بزرگ آدمی کو میری بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے وہ مستقل مزاجی سے بولا کہ سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں زیادہ محنت کروں اور پورا وقت یہ سب سیکھنے پر لگا دوں تو پھر مجھے کتنا ٹائم لگے گا؟ اس بزرگ آدمی نے سنجیدگی سے جواب دیا، 30 سال، پھر تمہیں 30 سال لگیں گے۔ اب وہ نوجوان لڑکا یہ سن کر بہت حیران ہوا، اسے یہ سب سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کنفیوز ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ماسٹر، میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں جتنی زیادہ محنت کروں گا مجھے اتنا ہی زیادہ ٹائم لگے گا؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایسا کیوں ہے؟ بزرگ آدمی نے مسکراتے ہوئے لڑکے کو دیکھا اور بولے، جب تم اپنی ایک آنکھ اپنی منزل پر فکس رکھو گے تو پھر راستے پر تمہاری ایک ہی آنکھ ہوگی۔ اگر تم جلد بازی میں صرف اپنی منزل کے پیچھے بھاگتے رہو گے، تمہارا سارا دھیان صرف منزل کو حاصل کرنے پر ہی ہوگا، تو تم راستے سے کچھ بھی سیکھ نہیں پاؤ گے۔ راستے کی مشکلیں، اتار چڑھاؤ، دھوپ اور چھاؤں میں بھی انسان کے لیے سبق ہوتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے اسے مثال دیتے ہوئے سمجھایا، فرض کرو تم اونچے سے درخت پر چڑھ رہے ہو اور تمہاری نظر اس درخت پر لگے ہوئے میٹھے پھلوں پر ہے جو تم کھانا چاہتے ہو، اور تمہاری کوشش ہے کہ تم جلد سے جلد ان پھلوں تک پہنچ جاؤ، انہیں حاصل کر لو۔ لیکن تم ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اس پھل کو ہی دیکھتے رہو گے، اس کے بارے میں سوچتے رہو گے کہ وہ کتنا میٹھا ہوگا، کتنا مزیدار ہوگا، اس کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو گے، تو جب تم اسے حاصل کرنے والے ہی ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیلنس آؤٹ ہو جائے اور تم گر جاؤ۔ اس کی بجائے اگر تم درخت پر چڑھتے ہوئے اپنے ہر قدم پر نظر رکھو، اس بات پر دھیان رکھو کہ تم کون سی شاخ کو پکڑ رہے ہو اور کہاں اپنا پاؤں رکھ رہے ہو، اپنے ہاتھ سے شاخ کی کھردری سطح کو محسوس کرو، پھلوں کی خوشبو اور تازہ ہوا کو محسوس کرو، پرندوں کے چہچہانے کی آواز سنو، درخت پر چڑھنے کو انجوائے کرو۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اپنے ہر قدم کے ساتھ ہی ہر چڑھائی کے ساتھ
आप अपने गोल के करीब होते जा रहे हैं, तो फिर वो फल तुम्हारे हाथ से कभी नहीं गिरेगा। बेटा, जिंदगी भी दरख्त पर चढ़ने की तरह है। अगर तुम अपना बहुत ज्यादा फोकस अपने गोल पर ही रखोगे, अपनी अपनी मंजिल के असूल को ही जहन में रखोगे, तो फिर तुम अपने सफर से कुछ भी नहीं सीख पाओगे, सफर का मजा नहीं ले पाओगे। इसलिए जब भी तुम कुछ नया सीखने लगो, कोई भी स्किल सीख रहे हो या अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, तो अपनी इस कोशिश पर भी नजर रखो। सीखने के प्रोसेस को भी एंजॉय करो, अपने हर कदम से लुत्फ उठाओ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब लेके जा रहा है, क्योंकि बाज दफा असल रिवार्ड तो कोशिश करने वाले को ही मिलती है। असल मजा, असल खुशी मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते में छुपा होता है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।